سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. مشہور بزرگ اور بہت ہی بڑے عالم، جیسا کہ ابھی نجیب میاں صاحب نے فرمایا کہ بلگرام کے لوگ کرامتوں کی بنا پہ نہیں پہچانے گئے، اپنے علم کی بنیاد پہ پہچانے گئے. سبحان اللہ. کرامت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو گھر کی چیز ہے. علم کی بنیاد پہ پہچانے گئے. وہی بلگرام کے ایک بزرگ ہیں سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف خلد آباد مہاراشٹر میں ہے. اور ان کی ابھی بھی یہ خاصیت ہے کہ جو بچے ہکلاتے ہیں یا جو پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں، میں گیا ہوں وہاں پہ دیکھا میں نے ہے، ان کی چوکھٹ پہ شکر پڑی رہتی ہے. لوگ ان کی چوکھٹ پہ شکر ڈال دیتے ہیں اور بچے کو زبان سے چٹاتے ہیں. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میر غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پہ شکر ڈال دیں گے، ان کی چوکھٹ سے ہمارا بچہ چاٹ لے گا تو اس کی زبان صاف ہو جائے گی اور یہ پڑھنے میں تیز ہو جائے گا، اور اس کا اثر بھی دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ ان کا علم تھا، یہ ان کی، اور دوسری ان کی یہ کرامت ہے. تو یہ ڈاکٹر غلام زرقانی نے ان کی علمی عربی خدمات پہ یہ کتاب لکھی ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے علم و عمل میں، ان کے رزق میں، ان کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اس کتاب کو قبول فرمائے اور لوگ اس کو پڑھیں اور بزرگوں کے حالات کو جانیں، اس پہ چلنے کو عمل کو. میں اس کتاب کو نجیب میاں صاحب کی نظر کرتا ہوں. اور یہ دوسری کتاب ہے سیرت امام حسین کے مختلف گوشے، قرآن و سنت اور تاریخ کے آئینے میں ولادت سے شہادت تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر منفرد تصنیف سیرت امام حسین کے مختلف گوشے. اور اس تصنیف کے مفتی محمد صابر القادری صاحب ہیں. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سبھی حضرات جانتے ہیں. محرم آتا ہے، ہر ایک کی زبان پہ یا حسین یا حسین یا حسین ہوتا ہے، لیکن حضرت امام حسین کے تعلق سے جو بیان ہوتے ہیں وہ صرف کربلا میں جو واقعات پیش آئے اسی کی روشنی میں ہوتے ہیں. صرف ایک گوشے کو محدود کر لیا ہے، کربلا کی شہادت، جبکہ حضرت سیدنا امام علی مقام کا بچپن سے لے کر کے سرکار کی جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ رہے اس سے لے کر کے اور کربلا تک، اور کربلا کے بعد جو ان کے گوشے ہیں ان کو مختلف انداز میں مصنف نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس کو لوگوں کے لیے اس کتاب کو مشعل راہ بنائے اور مصنف کی عمر میں اور ان کے علم و عمل میں، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اس کتاب میں امان میاں صاحب اب یہاں میں تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، تقریر تو نجیب میاں نے پوری کر دی. اور یہ بات میں ہمیں گھورتے بھی ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہماری بیوی کے بھائی ہیں. کہتے ہیں نا کہ ساری خدا ایک طرف، تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری طرف دیکھا تو سمجھنا خیریت نہیں ہے. یہ ہمیں آگاہ بھی کر دیتے ہیں. ساری خدا ایک طرف، نجیب میاں ایک طرف. یہ اپنا جو ہے جن کا پاور ہے اس کا پورا استعمال کرتے ہیں. یہ بیٹھنے کے بعد ہم بھیا کیا کہ خاموش رہیں گے کیونکہ بس پاور ہے. اللہ تعالیٰ نجیب میاں کی عمر میں خوب برکت دے اور خانقاہ مارہرہ کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. یہ امان میاں صاحب بیٹھے ہیں، بھتیجے ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، بہت ہی سعادت مند. اللہ تعالیٰ خاندان کے ہر بچے کو انہی کے جیسا بنائے جتنے خاندان میں بچے ہیں. اور نجیب میاں نے آپ حضرات کو نصیحت کی، پورے جلسے کا ماحصل، پورے عرس کا ماحصل انہوں نے بیان کر دیا، کچھ چھوڑا نہیں انہوں نے. ایک ایک بات جو اس وقت ہم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، تقریریں تو ہم سنتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو کمیاں ہیں، جن کمیوں کو ہمیں دور کرنا ہے، جن کو بغیر دور کیے ہماری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی ہے، ان چیزوں کو نجیب میاں صاحب نے بیان کر دیا. یقین جانیے ان پہ اگر عمل کر لیا تو دنیا بھی ہماری سنورے گی، ہمارا
ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور آخرت تو انشاءاللہ سنور ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے بتایا، دوسرے علماء کرام نے بتایا، اس پہ عمل کرنے کی پوری طرح سے کوشش کرے۔ اور میں یہ کہتا بھی رہتا ہوں، نجیب میاں نے جتنی باتیں کہی ہیں، بہت سے کوئی ایک موضوع انہوں نے نہیں بنایا۔ جس چیز کی ضرورت تھی معاشرے میں، کمیاں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نصیحت کر دیجئے، کس بات کی نصیحت کی جائے؟ کوئی ایک کمی ہو تو اس کو بتا دیا جائے۔ نماز نہیں پڑھتا، نماز کے لیے، ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کے فرما برداری کے لیے بتایا جائے۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے اس کو بچایا جائے۔ شراب پیتا ہے، شراب سے بچایا جائے۔ جب برائیوں کے پلندہ ہو چکے ہیں مسلمان، کون کون سی برائی بتائی جائے؟ نجیب میاں نے ہر برائی کو، جو خاص برائیاں ہمارے اندر ہیں، ان کو بیان کیا اور ان سے بچنے کی تلقین ہم کو کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس پہ عمل کریں، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی دین و دنیا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیادہ وقت نہیں ہے، بلکہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا۔ آپ حضرات آتے ہیں ہر سال، دیکھتے ہیں میں وقت کی بہت پابندی کرتا ہوں۔ جو ٹائم قل کا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ میں قل کرتا تھا۔ اس سال یہ آدھا گھنٹہ تاخیر ہو گئی، جو کہ میں نہیں چاہتا ہوں، میری مرضی کے خلاف کام ہے۔ جو کام جس وقت ہو اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، وہی بہتر ہے۔ بہرحال قل ہوگا۔ ابھی آپ حضرات، کل سے آپ حضرات، پرسوں سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور اس عرس کو سن رہے ہیں، علماء کے بیان کو سن رہے ہیں، مشائخ کرام کے وعظ و نصیحت سن رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، منقبت سنی، محظوظ ہوئے۔ اور اب یہ آخری قل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کی یہاں سے روانگی ہوگی۔ عرس میں آپ آئے ہیں، ابھی بادشاہ بھائی نے سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کیا، جو کارکنان ہیں، اور رضاکار ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے علماء اکرام کا شکریہ ادا کیا۔ میں بھی اپنے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی رضاکار ہیں، کارکنان ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایس ڈی ایم صاحب کا، سی او صاحب، کوتوال صاحب، ایس ایس آئی، جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں، ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے بہت محنت کی اور دیکھ بھال کی، اور ہمارے اس پروگرام کو بہت ہی بخیر خوبی انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا۔ اور آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ ہماری دعوت پہ آپ حضرات تشریف لائے۔ میں خاطر خواہ آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکا، لیکن مہمان نوازی کے آپ آئے ہیں یہاں پہ۔ آپ میرے مہمان تو نہیں ہیں، جن کے عرس میں آپ آئے ہیں ان کے مہمان ہیں آپ۔ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، کیا کھلا سکتا ہوں، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کسی کو کچھ کھلا سکے، کچھ دیکھ سکے۔ جن کے عرس میں آپ آئے ہیں، سید محمد صغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نظر آپ کے اوپر ہے، ان کی نظر آپ کے اوپر ہو گئی، سمجھ لیجئے آپ کا یہاں پہ آنا کامیاب ہو گیا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان کی نظر آپ کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد سے آپ آئے ہیں، جو بھی اپنی مرادیں لے کر کے آئے ہیں، اللہ شاہ سال بھر کے اندر وہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، اور آپ کی جائز تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ 3 سال عرس نہیں ہوا، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، لاک ڈاؤن تھا، عرس نہیں ہو پایا۔ اس عرس کے دوران میں بہت سے ہمارے ایسے لوگ تھے جو انتقال کر گئے، سب کے نام تو مجھے نہیں معلوم ہے، جس میں ہمارے حاجی شمیم صاحب تھے سنبھل کے، بہت ہی مخلص آدمی تھے، اور ہمارے ہاں جو علماء کا کھانا ہوتا ہے اس میں بہت پیش رہتے تھے۔ ان کا اس سال ان کے بیٹے آئے ہیں، اور ان کے جو ساتھ میں لوگ ان کے رہتے ہیں، ان کی ٹیم کے وہ آئے ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے حاجی شمیم صاحب انتظام کرتے تھے، پورا اسی طرح سے ان لوگوں نے انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ حاجی شمیم صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ان کے قبر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے۔ جو بھی لوگ آتے تھے، اور جتنے بھی لوگ اس کرونا کی بیماری میں سنی صحیح العقیدہ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے علماء کرام بہت سے انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ان سب کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔
اور ان سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے ابھی بادشاہ بھائی نے سب کا نام لیا، شکریہ ادا کیا، تمام کمیٹی کے لوگوں کا، خاموش رہو ذرا، تمام کمیٹی کے لوگوں کا اور جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کا سب کا نام لیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے قمر بھائی جرولی شیر پور کے، جو کہ بہت ہی پیش رہتے ہیں ہر کام میں، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جس طرح سے پہلے وہ کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے صحت و قوت عطا فرمائے، تاکہ آئندہ سال انشاءاللہ اسی طرح سے وہ کام کریں۔ اور جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں، میں نام تو سب کے نہیں لے پاؤں گا، بادشاہ بھائی نے نام لیے، انجمن غلامان رسول ہے میدان پورے کی، انجمن عاشقان رسول قاضی پورے کی، اور دیگر انجمنیں ہیں، اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، ہمارے ہندو بھی شامل ہیں، ان سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ رام نگر کے حافظ طاہر وغیرہ وہ بیچارے، ان کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ عرس میں آپ آئے ہیں، آپ نے تقریریں سنی، مسلمانوں جو بھی سنا جانے کے بعد اس پہ عمل کیجیے گا، نئی پوری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، نئی سب باتیں آپ اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں محفوظ کر پائے، جو کچھ بھی آپ کو یاد رہ جائے اس پہ آپ عمل کر لیجیے گا، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور سچے دل سے جب اس ایک بات پہ آپ عمل کریں گے، جیسا کہ مفتی جلال الدین صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ توبہ، سچی توبہ کرو، تو سچی توبہ اگر کسی ایک غلط کام سے آپ نے سچی توبہ کر لی، تو وہ ایک سچی توبہ آپ کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گی، اور جتنی بھی برائیاں آپ کی ہیں وہ ایک سچی توبہ ساری برائیوں کو ختم کر دے گی۔ تو اس عرس میں آپ آئے ہیں، یہاں سے یہی پیغام لے کے جائیے کہ ہم کو جو علماء نے بتایا ہے، اور جو بھی ہم کو ہمارے ذہن میں باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پہ عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی اسی سانچے میں ڈھالیں گے۔ رات بھی آپ نے تقریر سنی، رات نجیب میاں صاحب نے تقریر فرمائی، اور انہوں نے بہت ہی مختلف گوشوں پہ مختلف انداز میں آپ حضرات سے گفتگو کی، اور بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائیں۔ ان باتوں کو خاص اپنے دماغ میں رکھیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ جو نجیب میاں صاحب نے رات میں باتیں کہی تھیں، بہت سی باتیں تھیں جو مجھے یاد ہیں، بہرحال اس پہ عمل کیجیے۔ اور سب سے صرف ایک بات کہوں گا، وقت نہیں ہے، علماء کا احترام کیجیے۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، علماء کی برائی کرتے ہیں، نہیں، میں اپنی بات بتاؤں، میرے یہاں مدرسے میں علماء کرام رہتے ہیں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں اور یہ لوگ سامنے آتے ہیں تو میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ میں ایک عالم کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کے سامنے کوئی عالم آ گیا اور آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل میں یہ خیال کر لیا کہ میں ایک عالم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ ثواب کے مستحق ہو گئے۔ مفت کا ثواب ہے، یہ کوئی کچھ نہیں ہے، خالی دل میں سوچنا اور ثواب کے مستحق ہو گئے۔ تو علماء کا احترام کریے، ان کے چہرے کو دیکھیے، دل میں سوچیے کہ ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ سوچتے رہیں گے اور وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ نظر مت کریے، اور کہ ہاں وہ فلاں مولانا ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں، وہ ایسے نہیں، آپ صرف علماء کا احترام کریں۔ صرف آج میں یہی پیغام دوں گا کہ علماء کا احترام کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلسے ہوتے رہتے ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور باتیں جہاں بھی ملیں گے انشاءاللہ بتائی جائیں گی، علماء بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو یہاں قبول فرمائے، اور ہمارے اس عرس کو قبول فرمائے، اور صاحب دعوت الصغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو اللہ تعالیٰ عام فرمائے، اور جو بھی مرادیں آپ حضرات سب لے کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سال کے اندر ان باتوں کو پورا کر دے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہاں، یہ کیا نام ہے یہاں؟ یہ مولانا ہے، مسٹر بھائی تھے ہمارے پلگرام کے، مولانا ہیں، آتے جاتے ہیں، اور یہ غالباً ندوے پڑھے آپ ہیں، ندوے پڑھے ہیں، دیکھ کر کے یہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم اب خانقاہ سے جڑے رہیں گے، اور سچی توبہ کر رہے ہیں، خانقاہ سے جڑے رہیں گے، اور
مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت کو قائم رہیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور رئیس الاتقیاء. میں مسلک اعلیٰ حضرت میں شامل ہوتا ہوں دیوبندی مسلک کو چھوڑ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہزادگان فاتح بلگرام. تو یہ بزرگوں کا فیض ہے اور جس کے دل کی دنیا چاہیں بدل دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور بزرگوں کا کرم ہوتا ہے اور دل کی دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے. ہاں، یہ رات کتابوں کا اجرا ہوا، یہ کتاب رہ گئی تھی. یہ ارمغان شہیر مجموعہ نعت و منقبت، یہ محمد شہیر رضوی صاحب ہیں کھیری کے، ہمارے بہت پرانے یہاں پہ آتے ہیں، بہت دسیوں سال سے آتے ہیں اور یہاں پہ عرس میں بھی رہتے ہیں اور دیگر جو سال میں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں یہ 2 دن 3 دن پہلے آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. یہ شاعر بھی ہیں، اچھے شاعر ہیں، نعت لکھتے ہیں. انہوں نے یہ کتاب، ان کی نعتیں ہیں، ان نعتوں کا یہ مجموعہ ہے جس کا نام ہے ارمغان شہیر. اللہ تعالیٰ شہیر بھائی کی اس خدمت کو قبول فرمائے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی تعریف کرنا ایک عبادت ہے. انہوں نے یہ نعت لکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کو اس کا بہترین نظر عطا فرمائے. یہ کتاب جو ہے ہم سہیل میاں صاحب کی نظر کرتے ہیں. اور ہمارے مولانا غلام یزدانی صاحب، علماء جانتے ہیں، صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو امام النحو کہا جاتا تھا. بہت سی کتابیں انہوں نے نحو کی شرح وغیرہ لکھی ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں. یہ شروع سے امریکہ میں رہتے ہیں، 40 سال ان کو ہو گیا. یہاں پہ آئے، کافی دنوں سے آنا جانا ان کا ہے اور بہرحال اچھے عالم ہیں. یہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں. ان کی نظر میں کیا کر سکتا ہوں میں. ان کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، رزاقیہ، برکاتیہ اور سلسلہ عالیہ، چشتیہ، سغرویہ، محمدیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہوں اور اپنے ان سلاسل کے تمام جملہ اوراد و وظائف کی اجازت و خلافت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے اور دین کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی یہ خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور فاتح بلگرام، اولاد گانے حضور فاتح بلگرام، شہزاد گانے حضور فاتح بلگرام، شہزاد گانے حضور فاتح بلگرام، حضور رئیس الاتقیاء، مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت. یا علی یا علی یا علی یا علی.